वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर इत्तलात तारर, वजीर कानून आजम नजीर तारर, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में बानी को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल दरामद हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खुदारा अदालत के हुक्म पर अमल होने दें, बानी को अस्पताल मुंतकिल करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले पर अमल नहीं होगा तो अदलिया को देखना होगा ये मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, दरख्वास्त गुज़श्ता रोज जमा हो भी जाती तो बुध से पहले नहीं लगनी थी। खुदारा इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दे। खान साहब को जितनी जल्दी हो सके उसको शिफ्ट करवाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आज भी अमल दरामद हो सकता है। उनको वो फैसिलिटीज दे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ताकि मंडे से पहले ये सारा कुछ हो चुका। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। हम 1 मिनट जाया नहीं कर रहे हैं। अगर कल फाइल हो भी जाती तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से पहले अदालत में नहीं लगनी थी। ये अगले हफ्ते में हमें उम्मीद है किसी दिन लग जाएगी। इसे ये कहना कि अगर कल फाइल करते तो कल ही लग जाती, बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब ने जद्दोजहद शुरू की थी, हकीकी आजादी की। उसकी पहली सीढ़ी आजाद अदलिया है, इसलिए हम आजाद अदलिया चाहते हैं। अगर ये हुकूमत 3 जजेस के ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करती, उन जजेस की बेतुकीरी करती है, इदारों को सोचना होगा, अदालतों को सोचना होगा कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। वजीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर अमल किया। बानी की बहन, फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। बानी के साथ ये मुखलिस थे तो रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए, इसमें भी इन्होंने रखना डाला। बानी के इलाज मुआवजे के वक्त इनकी बहन भी मौजूद थी। जब खुद वजीर आजम थे तो ये लोगों की सेहत पर तंज किया करते थे। हमने कभी किसी की सेहत पर तौहीन आमेज रवैया नहीं अपनाया। बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटीशन डाली गई है। जब मुआयना हो गया, हमशीरा मौजूद थी, शिफा के डॉक्टर मौजूद थे, शफाफियत से पूरी कौम को बताया कि एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो ये वायलेशंस और कंटेम्प्ट किसने किया है, ये पूरी कौम के सामने। उसके बाद इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। मैंने ट्वीट जारी किया, मैंने बताया क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर एक रिस्क क्रिएट किया और जमा हुए हैं की वजह से उनको पिम्स ले जाया जा रहा है। और जब पिम्स में मुआयना कराया गया, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुआयना हुआ, शिफा के जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे वो मौजूद थे, हमशीरा भी मौजूद थी। जो रिक्वायरमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तमाम तर पूरी की गई। बानी पीटीआई के इलाज पर पिम्स की इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में बताया गया, बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स लाया गया। पिम्स में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। पिम्स के माहिरीन ने भी बानी का तफसीली मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दी गई। बानी की जेल मुलाकातों और राब्ते की सहूलत को सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजारत इत्तलात का अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को तहरीरी जवाब। बानी पीटीआई के अहल खाना और पार्टी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वजारत इत्तलात ने बानी पीटीआई के अहल खाना और पार्टी के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। बानी को तन्हाई में रखने और अहल खाना से राब्ते से महरूम रखने के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात ने एसोसिएटेड प्रेस को तहरीरी जवाब में बताया, जेल और तिब्बी रिकॉर्ड इल्जामात की तायद नहीं करते। बानी ने 2023 के बाद से अहल खाना, वकला, डॉक्टरों, सियासी नुमाइंदों और दीगर अफराद से 900 से ज्यादा मुलाकातें की। इन्हें अहलिया से हफ्तावार मुलाकात की इजाजत है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोन, लैंडलाइन और व्हाट्सएप पर राब्ते की सहूलत भी है। बानी की बेटे से आखिरी रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनिक गुफ्तगू 21 मार्च को हुई। इनकी बहनों ने 18 और 19 अगस्त को मुलाकात की। बानी की जेल में मुलाकातों और राब्ते की सहूलत को सियासी पैगामात के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उज़्मा खान ने खुद तस्लीम किया, भाई 100% फिट हैं, आंख तकरीबन बेहतर हो चुकी है। इन्हें घर का पका हुआ खाना और वर्जिश का सामान फराहम किया जाता है। इनकी ग़िज़ा में गोश्त, मुर्गी, फल, दूध, खुश्क मेवाजात, जूस और मिनरल वाटर शामिल है।
ARY نیوز پر ویژن فار پاکستان مباحثے میں صوبوں پر گفتگو. PP رہنما قمر زمان کارر نے کہا کہ صوبوں کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر کیا کریں گے. نظام نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے آئین نہیں چل رہا. شاہد خاقان عباسی نے کہا صوبوں کے معاملے پر عجلت تباہی کا راستہ ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کنگلا ہو گیا. صوبے بادشاہت کی طرح چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے منہ سے جو نکلے وہ حکم ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا اختیارات سول سروس کے پاس ہیں، جواب دہ منتخب حکومت ہے. فواد چودھری بولے 18ویں ترمیم سے وسائل صوبوں کے بجائے وزراء اعلیٰ کے پاس گئے. وزیر اعلیٰ طاقتور ہو گئے. پاکستان میں بہت سی جگہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے. میں خود پوٹوار کا رہنے والا ہوں. ہم بھی صوبہ چاہتے ہیں، ہزارے والے بھی صوبہ چاہتے ہیں، بھاولپور والے بھی چاہتے ہیں، ساؤتھ پنجاب بھی چاہتا ہے، KP میں بھی علاقے ہیں جو صوبہ چاہتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں لوگ صوبہ چاہتے ہیں، سندھ کے اندر لوگ ہیں جو صوبہ چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، اس کو جلدی میں مت کریں. جب تک اس سارے نظام کو نہیں بدلیں گے صوبے بنانے سے کوئی حل نہیں نکلے گا. بہت بڑی پروونسز ہیں، 12 کروڑ کی آبادی ہے، اس کو مینج کرنا رادر اٹس این اپ ہل ٹاسک. بات کرنا شجر ممنوع نہیں ہے، اور گورننس پر تو بالکل بات کرنا شجر ممنوع نہیں ہے. فائنینشیل ڈیولوشن کریں گے، پولیٹیکل ڈیولوشن کریں گے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کریں گے. اب جب تک آپ نئے صوبے نہیں بناتے آپ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے فائنینشیل ڈیولوشن تو کر سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل اور جو ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ہمیں کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور کنسنسس اس وقت تک تو بلڈ نہیں ہو سکتا جب آپ نے پالیٹکس کو اتنی ہائی پچ پہ رکھا ہو. اگر نظام نہیں چل رہا اور فیل ہو گیا تو آپ کا آئین فیل ہو گیا. آئین نہیں چل پا رہا. ملک کے اندر بیڈ گورننس ہے، اور اس کا وجہ صرف بڑے صوبے ہیں. جہاں اصل مسئلہ ہے اس طرف ہم نہیں جا رہے. آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے ضابطے بدلنے چاہیے بغیر استعمال کیے. تو اگر یہ بھی تجربہ ناکام ہوا پھر وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے MQM کو فساد کی جڑ اور دہشت گردی کی پیداوار قرار دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی کے چیلنجز کی ذمہ دار MQM ہے. بانی کی اشتعال انگیز تقریروں پر مصطفیٰ کمال جی بھائی کرتے تھے. صوبے بننے کے بارے میں پیپلز پارٹی کلیئر پالیسی دے چکے ہیں. آئین میں طریقہ کار موجود ہے. جو بھی فیصلے ہوں وہ عوام کی مرضی سے ہوں. سڑک میں کھڑے ہو کے آپ سروے نہیں کراتے ہو. یہاں پہ دوست MQM والے فساد کی جڑ رہے ہیں. الطاف حسین کی موجودگی میں یہی مصطفیٰ کمال صاحب، یہی خالد مقبول صدیقی صاحب جب وہ وہاں پہ خطاب کرتے تھے اور بولتے جی ہڑتال کرنی ہے تو یہ سارے سامنے بیٹھ کے سر جھکاتے تھے، جی بھائی کر رہے ہوتے تھے. آج متحدہ قومی موومنٹ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کی بات کرتے ہیں. حالانکہ اختیارات ہم نے دیے ہیں، اور اگر مزید بھی اختیارات دینے پڑے تو سندھ حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی. کراچی کے جو چیلنجز ہیں بڑی ذمہ دار MQM ہے. لندن سے ایک بڑا دہشت گرد جو ہے وہ ہڑتال کی کال دیتا تھا، گولیاں چلنا شروع ہو جاتی، مارکیٹیں بند. خوف کے عالم سے اس کراچی شہر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ختم کیا. سندھ دھرتی ماں کی طرح ہے، اس کو تقسیم نہیں کر رہے، اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی چاہتے ہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا جن وزراء کے ٹینکر چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری پانی کی فراہمی ہے. کراچی والے کھڑے ہو گئے تو ان سب کو بہا لے جائیں گے. سب لوگ اس دھرتی کے یہ ہماری ماں کی طرح ہے. ہم اس کو تقسیم نہیں کر رہے، اس کے انتظام کو ڈیسینٹرلائز کر رہے ہیں. رجسٹ کون کر رہا ہے؟ وہ جس کے پاس 22,000 ارب روپے آئے. بھائی وہ کیوں نہیں رجسٹ کرے گا؟ آئین بنانے والوں نے صوبے کی بات کرنے کو کفر نہیں قرار دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں لکھا ہوا صوبے کیسے بنائیں گے؟ آئین میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو آج 27 ترامیم. تو جب 27 ہو سکتی ہے تو لوگوں کے لیے 28 بھی نہیں کر سکتے. آج پانی نلکوں میں نہیں آ رہا، لیکن آپ ابھی فون کریں ٹینکر آدھے گھنٹے میں آ جائے گا گھر پہ. تو یہ ٹینکر افغانستان سے پانی لے گا، شہر کا پانی چوری کر کے ہمیں بیچ رہا ہے. جن کے ٹینکر چل رہے ہیں وزیروں کے، انہی وزیروں کے ذمہ آپ کو پانی دینا. دیں گے پانی؟ جس دن یہ شہر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا نا تو بہانے جائے گا آپ کو سب لوگوں کو. یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے کراچی کے مقتول نوجوان میر رضا نے آخری 12 گھنٹے کہاں گزارے، کن افراد سے رابطے کیے، تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. تحقیقاتی کمیٹی نے آخری 12 گھنٹے کی ٹائم لائن مرتب کر لی. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نمائندہ خصوصی ARY نیوز نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے گا آخری 12 گھنٹے کی ٹائم لائن کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں میر رضا کیس میں یہ مزید اہم پیش رفت سامنے آئی ہے.
جس میں تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے آخری 12 گھنٹوں کی وہ ٹائم لائن مرتب کی گئی ہے جس میں میر رضا اس نے کس طرح کا دن گزارا، کن لوگوں سے ملا یا کن سے رابطہ کیا. تو اس میں جو سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ میر رضا جو آخری 12 گھنٹوں میں سرمایہ کاری اور قرض کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہا. 27 جولائی شام 5:54 پر شارع فیصل پر میر رضا کی احمد راجہ نامی شخص سے ملاقات ہوئی جس میں اس سے 70 سے 80 لاکھ روپے سرمایہ کاری سے متعلق بات چیت ہوئی اور 7:05 پر بینک کال میں بہن کے نام پر 1 کروڑ قرض منظور ہونے کی اطلاع اس کو دی گئی. اس سے قبل میر رضا کی ایک لون کی درخواست بینک مسترد کر چکا تھا. تحقیقاتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات 8:23 پر فاروق محمود نے فون کر کے سرمایہ کاری سے معذرت کر لی اور میر رضا اس سے قبل بھی فاروق محمود کو متعدد مرتبہ سرمایہ کاری کی پیشکش کر چکا تھا. جبکہ رات 11:50 پر میر رضا نے دوست عبدالرزاق کے ساتھ طارق روڈ پر غفار کباب پر کھانا کھایا اور 12 بجے کے بعد میر رضا نے صارم سید سے ہنگامی بنیادوں پر 3 کروڑ روپے قرض مانگا اور اس میں اگلی صبح انتہائی مشکل ہونے کا ذکر بھی کیا گیا اور رات 2:23 پر گھر پر اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کیا اور گھڑی میں مالی آزادی اور قرض کی ادائیگی سے متعلق دعا ابھی موجود تھی جو سامنے آئی ہے. جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ 2:42 پر فیس بک، لنکڈ ان اور اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ بھی بند کر دیے گئے جس پر رات 3:10 پر منگیتر نے کئی کالز اور میسیجز کی اور پریشانی کا اظہار بھی کیا لیکن میر رضا کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا اور اس کا واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی آخر میں ڈسیبل ہو گیا اور منگیتر نے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا اور اس کے بعد تقریباً 3:18 پر اپنے اکاؤنٹ سے رقم والدین کے اکاؤنٹ میں منتقل کی اور 3:42 پر گھر سے اپنی دکان پہنچا. سیکورٹی گارڈ کا پستول اٹھایا. 3:52 پر میر رضا واپس اپنے گھر پہنچا اور 4:09 پر میر رضا آن لائن ٹیکسی کے ذریعے گھر سے روانہ ہوا اور بتایا جا رہا ہے 4:22 پر ہی میر رضا نے اپنا فون بند کر دیا تھا. رات 4:35 پر آن لائن ٹیکسی کے ذریعے جائے وقوع کے قریب پہنچا اور اس کے بعد پھر جو کرائم سین تھا اس پر میر رضا کو اکیلے جاتے آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا. جی اچھا نذیر، یہ بتائیے گا میر رضا کے والدین سے اور دیگر اہل خانہ سے پولیس کی جانب سے اب تک کوئی بیان لیا گیا ہے؟ دیکھیں اس سے قبل تو کوئی بیانات جو اس کے فیملی سے کسی سے نہیں لیے تھے لیکن سب سے پہلے اب جو ہمیں اعلیٰ حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس کی منگیتر سے، اس کے بعد اس کے والدین سے اور جو اہل خانہ ان سے بھی بیانات لے لیے گئے ہیں اور اس کیس میں جو مزید جو ہے آہستہ آہستہ اس کیس کو کلوز کیا جا رہا ہے چونکہ تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے ہر زاویے ہر پہلو پر تفتیش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو میر رضا کے والدین ہیں اور جو اس کے قریبی تھے ان کا موبائل فون لے کر ان کا بھی فورنسک کیا جائے اور پتہ چلایا جائے کہ آخری دن اس جو وقت تھا اس پر میر رضا کے ان سے رابطہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو کیا بات ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے نذیر، ایک مرتبہ پھر سے واضح کیجیے گا جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے اہل خانہ اور جو دیگر ان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے موبائل فونز کا فورینزک کیا جائے گا، تو کب تک یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان کا فورینزک کرنا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ تو کر لیا گیا ہے حتیٰ کہ بلکہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں جو بالا حکام کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ عامر فاروقی کو اس کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان کی فیملیز کے جو قریبی تھے ماں باپ اور دیگر جو بھی منگیتر اور لوگ ہیں تو ان کے فونز وغیرہ کا فورنسک کرے، جبکہ جو اس کے دوست تھے اور دیگر تھے جتنے بھی لوگ میر رضا کے ارد گرد تھے تمام اس کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں اور ان سے بھی مزید تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. اب صرف یہ فون کے فورنسک ہونا باقی ہے، اس کو بھی پھر ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. جی ٹھیک ہے نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے مقتول نوجوان میر رضا نے آخری 12 گھنٹے کہاں گزارے، کن افراد سے رابطے کیے، اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور تحقیقاتی کمیٹی نے آخری 12 گھنٹے کی ٹائم لائن بھی مرتب کر دی ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.